جب کبھی گناہ ہو جائے، ہوتا ہے گناہ، آج کے دور میں گناہ زیادہ ہوتا ہے، جب کبھی گناہ ہو جائے تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے گا کہ دیر کر دیں معافی مانگنے میں. بس جو ہی خیال آئے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے کہیں مولا گناہ ضرور ہوا ہے مگر میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں تیری بارگاہ سے، میں کہیں گیا نہیں ہوں. دیکھ میں گیا ضرور تھا کچھ دیر کے لیے گناہوں کی وادی میں، پروردگارا تیری آواز آئی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے. پروردگارا میں تیرے کرم کی دنیا میں آ گیا، کرم فرما دے، بخش دے مجھے، مہربانی فرما دے مجھ پر، تو کریم ہے. میرے رسول پاک سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے رحیم کس کو کہتے ہیں؟ عرض کی حضور آپ جانے اور خدا جانے. فرمایا رحیم وہ ہوتا ہے کہ جس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جائے، نہ مانگیں تو ناراض ہو جائے. سجدے میں سر رکھ کے کہیں مولا تو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، میں تو مانگنے آیا ہوں، مانگنے والے کو تو دیتا ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے میرا اللہ کتنی حیا والا ہے، کتنی حیا والا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا جب بندہ اس طرح ہاتھ کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں تو اللہ پاک فرماتا ہے اس بندے نے کتنے یقین سے یوں میرے سامنے ہاتھ کیا ہے، میں کیسے خالی اس کا ہاتھ کرتا. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم دعا کیسے مانگیں؟ میرے رسول پاک نے فرمایا یقین سے دعا مانگو اللہ قبول فرما لے گا، یقین سے دعا مانگو اللہ قبول فرما لے گا. یہ سارا فیض میرے مولا علی علیہ السلام کا ہے، یہ ساری باتیں میرے مولا علی علیہ السلام کی ہیں. مولا علی علیہ السلام کے گھر کی بات ہے. آپ نے فرمایا بیوقوف آدمی کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند آدمی کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے. یعنی جو جاہل آدمی ہے وہ اپنا دل منہ میں رکھتا ہے، یعنی وہ باتیں جو دل کی ہوتی ہیں وہ بھی زبان پہ لا کے اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، اور عقل مند شخص اپنی زبان دل میں رکھتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر وہ رسوا نہیں ہوتا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے ہر بندہ آج اس تلاش میں ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں سے حق تلاش کروں. بھئی کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام بتا کر نہیں گئے کہ اے میرے اصحاب میں اپنے بعد قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے پاس ہی آنا ہے تم نے، ان کا دامن پکڑ لو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے رسول پاک سرکار بتا کے گئے. اب بھی اگر کوئی بیوقوف ہو، اور یہ جو درود پاک ہے نا یہ ایک بہت بڑا پتہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ رحمتیں اور برکتیں محمد و آل محمد پر اترتی رہتی ہیں. جس جگہ پر کوئی ایک سید بھی ہو وہاں پر یہ درود آتا ہے تو وہاں پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی. تو گویا یہ ایک پیغام ہے کہ تم رحمتیں برکتیں ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، جاؤ آل رسول کے پاس، وہاں میری رحمتیں برکتیں اترتی رہتی ہیں. اس لیے احباب گرامی اپنا قبلہ درست رکھیں. اور آپ نے حضرت شہباز قلندر کا نام سنا ہے نا، ان کے والد صاحب شادی بڑی لیٹ کروائی انہوں نے. جب ان کی شادی ہو گئی ہم کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا رزق اگر حرام ہونا تو بندہ جتنی بھی گڑ گڑا کے دعا کرے دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام. حضرت شہباز قلندر کے جو والد تھے انہوں نے شادی کی تو 40 دن اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے. لوگوں نے باتیں کی، برادری نے، رشتہ داروں نے کہ بھئی عجیب آدمی ہے، پہلے شادی نہیں کرواتا تھا، اگر کروائی ہے تو اب یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، مقاربت نہیں کرتا. خاموش رہے، سنتے رہے. 40 دن کے بعد آپ اپنی بیوی کے قریب گئے تو پوچھنے پہ پتا چلا اصل میں نا میں نے شادی سے 1-2 دن پہلے کوئی کہیں سے کچھ کھا لیا تھا. اب اس کی حقیقت اور حالت کیا تھی، مشکور تھی، پتہ نہیں وہ کس طرح کا رزق تھا.
اور میں نے حدیث پاک یہ پڑھی ہے کہ 40 دن لقمے کا اثر وجود میں رہتا ہے. کتنا؟ 40 دن. تو میں ڈر گیا کہیں اس سے نطفہ نہ بنے، اس لقمے سے، اور اس نطفے سے میرا کوئی اولاد نہ پیدا ہو جائے جو مشکوک لقمہ ہے. تو اگر اس لقمے سے نطفہ بن کے میری کوئی ایسی اولاد ہو جائے جو مشکوک لقمے سے بنی ہو تو وہ کس طرح کی ہوگی. اس لیے میں 40 دن اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا، عبادت کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا. اب 40 دن کے بعد میں نے یہ یقین کر لیا کہ اگر کوئی ایسا تھا بھی تو اللہ نے اس کے اثر کو ختم کر دیا ہوگا. کوئی انہوں نے کہا شباز کلندر نہ جمے تو کون جمے. اس پر توجہ نہیں کرتے بندے. وہ جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ جی ہمارے پاس دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ جی ایسا نہیں ہوتا. بھئی کیسے دعائیں قبول ہوں یہ سیکھیے. یہ تھا سسٹم ہمارے اولیاء کرام کا. آپ نے، میں اور سجاد صاحب ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہے تھے، وہ بڑے فیمس مولوی صاحب ہیں. انہوں نے کہا جی اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اگر کوئی اس طرح کوئی سود کھاتا ہے تو اس کا فعل ہے، باقی وہ نمازیں پڑھے، اپنی روزے رکھے. میں نے کہا یار دیکھو اس مولوی صاحب کے اور ہمارے اولیاء کی بات میں کتنا فرق ہے. ہمارے اولیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ تیرے کرتے پہ اگر حرام کا ایک بٹن بھی لگا ہو تو تیری نماز نہیں ہوگی. یہ سکھاتا نہیں تو سود کھا کے بھی آ جائے بس اپنی نماز پڑھ، تیری نماز کی خیر ہے. نماز اپنی جگہ، شراب اپنی جگہ. بھئی یاد رکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے. تو پوچھا گیا اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو پھر نماز نے اس کو بچایا تو نہیں. ابھی یہ پچھلے دنوں وہ آیا ہوا تھا ایک انڈیا سے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا تھا وہ بدبخت، تو اس سے بھی کسی لڑکی نے یہ سوال کیا یہی والا. اب اس کو کیا خبر یہ کیا باتیں، یہ تو اولیاء کرام. اس نے کہا جی وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بدکاری بھی کرتے ہیں، تو اس کا پھر نماز تو کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہی سوال اہل البیت سے بھی ہوا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں. تو سرکار مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس نے اصل میں نماز پڑھی. کاش کسی نے نماز پڑھی ہوتی تو نماز اس کو کبھی برائی کے قریب نہ جانے دیتی، روک لیتی. تو نماز وہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو تصور کر لیں میرا یہ مٹی کا وجود بھی کھڑا ہے اور اس میں میری روح جو ہے قالب میں وہ بھی تیرے حضور کھڑی ہے. اور رکوع میں جائیں تو یہ تصور کر لیں کہ پروردگارہ میرا دل، میری عقل، میرا دماغ، میری روح سب تیرے حضور میں جھکے ہوئے ہیں. اور سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ اے احکم الحاکمین، اے میرے معبود و مسجود، میں صرف یہ مٹی کے ذرات کا ڈھیر تیرے سامنے سجدے میں نہیں ہے، یہ دل بھی تیرے سامنے سجدے میں ہے، میری روح بھی تیرے سامنے سجدے میں ہے، اور میرا دماغ بھی تیرے سامنے سجدے میں ہے. میں نے اپنی عقل قربان کر دی ہے، تیری روبرو حاضر خدمت ہے. تو جب بندہ اپنی روح کو بھی یوں تصور کرے گا کہ اللہ کے حضور سجدے میں ہے تو روح میں نور اترے گا، دل میں عبادت کا نور اترے گا، دماغ میں عبادت کا نور اترے گا. اور وہی نور ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں حلال کا اور حرام کا خیال رکھیں، یہ سب سے ضروری بات ہے. جب کوئی کسی مرشد کے بیعت ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا یہی فرمان ہوتا ہے کہ بیٹا حلال حرام کا خیال رکھو. اگر حلال حرام کا خیال نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھا کریں. اور جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. یہ سارے میرے پیر بھائی کان کھول کر سن لیں، جتنے بھی ہیں، جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اور اگر کوئی حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے کوئی نہیں، نماز دی کڑی گالی ہے، وہ کفر کرتا ہے، اس کی موت کفر پر ہوگا، کفر پر، ایمان پر نہیں، کیونکہ اس نے حقیر سمجھ کے نماز کو چھوڑا ہے. کوئی نہیں، نماز دی کڑی گالی. اس لیے آپ یہ کان کھول کر سن لیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو حقیر سمجھ لیتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا یعنی نماز کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، وہ کفر کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ شریعت ہے ہماری، رسول پاک کی شریعت کہہ دی. یعنی میں کوئی آپ کی طرف سختی نہیں کر رہا،
بھئی نماز ہی تو ایک ہے جو ہمیں ہر روز اپنی مصروفیات کے باوجود بھی لا کے کھڑا کر کے کہتی ہے کہ آج جس نے تجھے عطا کیا ہے اس سے تھوڑی دیر باتیں بھی کر دے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تیرے رزق کا ضامن خدا ہے، اللہ ہے، تو جب رزق اس نے دینا ہے تو اس رزق کی مشغولیت کی وجہ سے فرض کو ترک نہ کر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ ہے، تو جب اللہ ضامن ہے تو اسی رزق کے مصروفیت کی، وہ جی میں کم لگا ہوں، میرا جی ٹائم ہے نہیں، مجھے میں ڈیوٹی کرنا ہوں، میں مزدوری کرنا، میرا ٹائم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں بھئی اسی لیے نہیں ٹائم ہے کہ یعنی تیرے کو مسئلہ نہ بنے تیری ڈیوٹی کو یا تیری مزدوری کو، اس لیے ٹائم نہیں ہے تجھے کم ملے، پر رزق کا ضامن تو خدا ہے، یہ رزق تو اس نے دینا، اس رزق کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے فرائض کو ترک نہ کر۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو۔ اور جو اولیاء کے قریب ہوتے ہیں نا، وہ صرف فرائض نہیں پڑھتے، وہ مستحبات اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے بڑے نفل یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں، وہ لوگوں کی تکلیف بانٹتے ہیں۔ اولیاء کے درجات اللہ کے حضور کیوں بڑے ہوتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں۔ ایک بندے کا دکھ بانٹنا کئی 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ بات سمجھ آئے ہو؟ اس لیے دکھ بانٹا کریں، یہ آستانہ عالیہ کا پیغام ہے۔